مرحبا 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 یا نبی العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز محترم اور مکرم سادات کرام علماء اہل سنت، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مختلف کمیٹی کے ذمہ داران، سامنے بیٹھے ہوئے شمع رسالت کے پروانے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معزز خواتین، پیارے بچوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اس طریقے سے محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں. سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مجمع بہت زیادہ ہے، آواز اتنی کم نہیں چلے گی، میں آپ کو خاموش بیٹھنے نہیں دوں گا. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ اب بہت اچھا لگا. ابھی تھوڑی اور کوشش کریں گے، تھوڑی جان لگا دیں گے. مضبوط آدمی ہو آپ لوگ، بہت سارے لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اتنے مست آدمی ہیں، پھر آواز ایسی پست کیوں ہے؟ مستوں کی آواز بھی مست ہونی چاہیے، پست نہیں ہونی چاہیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. شمع رسالت کے پروانوں، بہت دنوں کے بعد اس محبت والی سرزمین پر کچھ میں اس گاؤں میں، کیا نام ہے گاؤں کا؟ پھر سے بولو. ناگیاری. اچھا جو بھی ہے، اس گاؤں میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نعت سجانے کے لیے پھر ایک بار میں حاضر ہو گیا. میں نے آج دوپہر میں بھاراپور میں بھی لوگوں سے یہی کہا تھا کہ یہ سرزمین محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے. یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو آل رسول سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو علماء کرام کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں. یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو پرہیزگاروں کی قدر کرتے ہیں، نعت خوانوں کی قدر کرتے ہیں، اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں. گویا وہ یہ کہتے ہیں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. بہت زیادہ عمل میں
آگے نظر بھلے نہ آئے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں آگے ہیں۔ اس دوران کچھ حادثات بھی ہوئے ہوں گے، ایک زبردست زلزلہ آیا، زمین میں زلزلہ آیا، لیکن آپ کے ایمان میں زلزلہ نہیں آ سکا، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اچھے ایسے موقعوں پر مدد کرنے والوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کوئی دے دیتا ہے تو اس کے ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے دل میں، جس کے سینے میں عشق رسول کے جلوے ہوتے ہیں، وہ مدد کے لیے بھی یا رسول اللہ ہی پکارا کرتے ہیں۔ بولو نا۔ ہمارے سید سلیم باپو صاحب کی محنتیں ہیں، مفتی صاحب قبلہ کی دعائیں ہیں، ان کے والد گرامی کی دوراندیشیاں ہیں کہ انہوں نے آپ کو مدینے سے وابستہ رکھا ہے۔ سنی دعوت اسلامی بھی یہی کام کر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع جو بمبئی میں وادی نور آزاد میدان میں ہوتا ہے، اس میں بھی آپ میں سے کئی لوگ آتے ہیں، اس سال بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تاریخیں یاد رکھیے، 21، 22، 23 اکتوبر مہینے میں، نومبر میں نہیں، اکتوبر میں 21، 22، 23، 21، 22، 23 اکتوبر آپ بمبئی تشریف لائیں گے۔ بمبئی میں ہمارا مرکز اسماعیل حبیب مسجد جو آپ کے کچھی میمن جماعت خانے کے سامنے ہے، یعنی آپ سے بہت کچھ یہاں کے لوگوں کی وابستگی بمبئی والوں سے بھی ہے، لیکن بمبئی میں رہیں یا بھوج میں رہیں، بارہپور میں رہیں یا انجار میں رہیں یا کنڈلا میں رہیں یا گاندھی دھام میں رہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہیں مدینے میں ہیں۔ تصور میں ہمیشہ مدینے کے جلوے بسے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پیار کرتے ہیں۔ تو آج اس رات میں اتنے بڑے مجمع میں ماشاءاللہ الحمدللہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں اور نعتیں سنانے کی کروں گا، اور یہ امید رکھوں گا کہ آپ میری باتوں کو سن کر صرف چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا آپ لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ سب لوگ پیچھے والے نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے نعت شروع کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں کیا شروع کرتا ہوں؟ سب سے پہلے میں کہیں بھی جاؤں گا تو قصیدہ بردہ شریف ہی شروع کرتا ہوں، کیونکہ اس کی بہت برکتیں میں نے حاصل کی ہیں۔ تو شروع کریں گے، ساتھ دیں گے آپ؟ سب پڑھیں گے نا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد
محمد سروری ہر دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم پڑھیے نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل پرسرات پر تمہارے لیے نور ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ وسلم کعب کی بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود شافعی روزی جزا تم پہ کروڑوں درود نافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفی پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا درود تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود کام بولی لیجئے تم کو جو راضی کرے بولو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأنبياء
المقتحم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. عادت بنا لو، پڑھتے رہو. یہاں سے واپس جاؤ گے تو اپنی گاڑیوں میں بھی یہی پڑھتے جاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. میں دعا کرتا ہوں کہ جو دل سے درود پڑھے اللہ اسے جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا. زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا. جو مدینے تک گیا وہ ہم سفر اچھا لگا. جو مدینے تک گیا وہ ہم سفر اچھا لگا. کیا بتاؤں کس قدر کیا عمر بھر اچھا لگا. مجھ کو سرکاری دو عالم کا نگر اچھا لگا. مجھ کو سرکاری دو عالم کا نگر اچھا لگا. کتنے اچھے بات ہیں ایوب انصاری تیرے. کتنے اچھے بات ہیں ایوب انصاری تیرے. سارے طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک بار اور بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ کی آواز تو مائک کی آواز سے بڑی ہے. سبحان اللہ بولو ایک بار اور. اچھا لگتا ہے. اللہ کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اس میں دلوں کا اطمینان ملتا ہے. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. کرو نا اللہ کا ذکر. کرو نا اللہ کا ذکر. یہ سبحان اللہ کیا اللہ کا ذکر ہے. بولو نا. دور والو تم بول رہے ہو. اچھا ہاتھ اٹھا کے بتا رہے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں سبحان اللہ. اور ادھر والے بول رہے ہیں تو سب مل کے ایک بار ایسا بولو نا سبحان اللہ. ماشاء اللہ کتنا اچھا لگا. جب مجھے اتنا اچھا لگتا ہے تو میرے آقا کو کتنا اچھا لگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے. اللہ آپ کو جلدی مدینہ دکھا دے. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے.
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. کنفیوز سمجھتے ہیں ادھر جانا کہ ادھر جانا، کیا کرنا، اور کنفیوژن لوگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو، جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ کو کچھ اگینسٹ میں بولنا ہو تو آدمی ڈائریکٹلی اگینسٹ میں نہیں بولتا، خلاف نہیں بولتا، ڈرتا ہے. لیکن ڈائریکٹ اگینسٹ بولوں گا تو شاید لوگ کہیں مجھے مار نہ دیں، ڈرتے ہیں. تو اس لیے وہ ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں. کوئی ایک جملہ ایسا بول دیتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، نبی کو علم ہے کہ نہیں. یہ اس طرح کی ڈاؤٹ کی باتیں پیدا کرتے ہیں تاکہ سامنے والا بھی پھر سوچنے لگ جائے کہ ایسا ہے کہ نہیں. ہوتا ہے ایسا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ اپنے پنجے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں اگر کچھ ویسے لوگ ہوں تو انہیں بھی یہ پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور جو لوگ گئے ہیں ادھر وہ بھی ہمارے ہی تو ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ غلط راہ پر جائیں، اس لیے آج کچھ چیزیں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. کیا آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ یاد رکھیے، دعوت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے ہی وہ طریقہ ہم کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجے ہمیں دیے، پہلی بات حکمت ہے کہ کسی کو جب سمجھانا ہو تو حکمت سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی جب کوشش کریں تو حکمت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ آج دنیا میں ان کے پاس بہت سارے اٹریکشنز ہیں. ٹی وی ان کو کھینچ رہا ہے، انٹرنیٹ ان کو کھینچ رہا ہے، موبائل ان کو کھینچ رہا ہے، SMS ان کو کھینچ رہا ہے، فیس بک ان کو کھینچ رہا ہے، گوگل ان کو کھینچ رہا ہے، یاہو ان کو کھینچ رہا ہے، سیٹلائٹ ان کو کھینچ رہا ہے. تو اب ہم اگر زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید وہ ہمارے ہاتھ نہ آ سکیں. نوجوان نسل ہم سے زیادہ شارپ ہو گئی ہے. میں کلاس میں پڑھاتا ہوں، سائنس پڑھاتا ہوں، تو بہت احتیاط کرتا ہوں کہ میں اتنا پڑھ کر جاؤں کہ میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال کرے تو میں اس سے زیادہ 10 گنا جان سکوں. 10 times more I should know than my students. Then only I will be able to satisfy them, otherwise no. جب تک میں ان سے زیادہ نہیں جانوں گا میں ان کو مطمئن نہیں کر سکتا، میں ان کو شانت نہیں کر سکتا. اور اس لیے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہاں بھی میں یہ کوشش کرتا ہوں. اب آپ کو میں بتاؤں اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ رہا ہے. ہمارا یہ طریقہ ہے، آپ سب کا دھیان ہے نا میری طرف. پانی پیئیں گے تو سنت کے مطابق. پانی پینے میں 6 سنتیں ہیں. سیدھے ہاتھ سے پینا، بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھنا، 3 سانس میں پینا، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. اگر پی رہے ہیں تو ان 6 سنتوں پر عمل کرو. پہلے تو الٹا ہاتھ لے لیتے ہیں، یہ غلط ہے. اب یہاں بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے پی رہے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. دیکھنا کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی کچرا ہو جو تمہیں تکلیف دے. حضور یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ امت کو کچرے کی وجہ سے بھی تکلیف ہو. کتنے آقا ہم پر مہربان ہیں. سنت پر عمل کریں گے تو تکلیف نہیں ہوگی. 3 سانس میں پینا، بسم اللہ پڑھنا. جو چیز بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے پوری نہیں ہوتی، ادھوری رہ جاتی ہے. بسم اللہ پڑھنا. میری اردو آپ کو سمجھ میں آ رہی نا؟ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کچھی مجھے اتنی نہیں آتی، مجھے کچھی اتنی پکی نہیں آتی کہ میں آپ سے بات کر سکوں. جو آپ بولتے ہیں میں سمجھ لیتا ہوں، تھوڑا بہت بول بھی لیتا ہوں، لیکن تقریر کرنے اتنا سلیم باپو جتنا نہیں بول پاتا میں. ماشاءاللہ اتنا زبردست بیان حضرت نے کیا کہ میں نے سوچا کہ اب بیان کی ضرورت نہیں، صرف نعت ہی پڑھوں گا. لیکن میں سوچتا ہوں کہ راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی. سنو گے نا؟ دونوں سنیں گے یا صرف نعت سنا دوں؟ دونوں. کتنے لوگ دونوں سننا چاہتے ہیں؟ سبھی دونوں سننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. عبدالشکور بھائی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، بہتر ہوگا.
ایک مرتبہ آپ سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں اپنے نبی کی محبت، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت۔ نمبر 2 آل رسول کی محبت، ماشاءاللہ کچھ میں یہ تو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور نمبر 3 میرے آقا فرماتے ہیں تلاوت قرآن کی محبت۔ اب اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، اور اگر ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط جوڑ لیں تو پھر عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور عمل بھی مضبوط ہو جائے گا، دونوں چیزیں مضبوط ہوں گی۔ اب نوجوان گناہوں کی طرف جا رہا ہے اور ہم اس سے دور ہو رہے ہیں اور اس کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے ہم سے دور ہو رہا ہے۔ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دنیا اچھوں کو پسند کرتی ہے، بروں کو پسند نہیں کرتی۔ جو اچھے ہیں ان کو لیں گے۔ انٹرویو دیکھیے کیوں ہوتا ہے، اسکول میں انٹرویو کیوں ہوتا ہے؟ جو اچھے پرسنٹ والا ہوگا لوگ اس کو لیتے ہیں، جو کم پرسنٹ والا ہوگا اس کو لیتے نہیں ہیں، اور جہاں اس کو ایڈمیشن ملتا ہے وہاں پیسے بہت دینے پڑتے ہیں۔ جس کے پاس پرسنٹیج نہ ہو تو پیسہ ہو، ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں، یہی ہوتا ہے۔ نوکری کے لیے جاؤ تو جو اچھا ہوگا اس کو کمپنی لے گی، اور جس کو اچھا کام نہیں آتا اس کو کمپنی نہیں لیتی۔ دنیا اچھوں کو ڈھونڈتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن ملو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور بروں کو قریب کرتے ہیں، بے ہنر کو قریب کرتے ہیں، جو کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا مصطفیٰ اسے سینے سے لگا لیا کرتے ہیں، جس کا کوئی نہیں اس کے حضور ہیں۔ ہمیں بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے، نہیں ہے لیکن جو بیمار ہے اس کا علاج کرنے کے لیے اسے قریب کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ بولو بھائی، کیا کرنا ہوگا؟ تو بروں کو جب تک قریب نہیں کرو گے ان کو اچھا نہیں بنا سکتے، آپ دور رکھ کے اچھا نہیں بنا سکتے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں، ادھارن دیتا ہوں آپ کو، سنو گے؟ تیار ہو؟ ماشاءاللہ کسی نے یس کہا، ویری گڈ۔ انگلش میں پڑھتے ہو؟ یس، ویری گڈ۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ میں سے کسی کو بھی، ہم میں سے کسی کو بھی تھوڑی سردی ہو گئی تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس، ڈینٹسٹ۔ ڈاکٹر سے کہتے ڈاکٹر صاحب سردی ہو گئی، ناک بہہ رہی ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ لکھ کے دے دیتا ہے کہ جاؤ میڈیکل میں یہ گولی کھا لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ 2-3 دن کی گولی لے لی لیکن اچھا نہیں ہوا، بخار آ گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، اب بیماری بڑھ گئی، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آپ نے گولی دی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بخار آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا ادھر آؤ، ہاں بخار تو ہے، پہلے دن ہاتھ نہیں لگایا تھا، بیماری بڑی تو قریب کیا، کہا سو جاؤ، پیٹ دیکھتا ہے، آ کرو، آنکھ دیکھو، دکھاؤ، سانس لو، ڈاکٹر چیک کرتا ہے، تھرمامیٹر لگاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آج میں انجیکشن دیتا ہوں۔ پہلے دن بیماری کم تھی، ڈاکٹر نے دور سے ہی چٹھی لکھ دی۔ تیسرے دن بیماری بڑھی، ڈاکٹر نے قریب کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ آپ گولی اور انجیکشن لے کے آ گئے، 2-3 دن اور گئے، بخار کم نہیں ہوا۔ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ بخار کم نہیں ہوا۔ اب آپ جانے کے قابل بھی نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس، بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اب رشتہ دار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ابھی آ نہیں سکتا، اب آپ کو چلنا پڑے گا۔ دین کی دعوت کا رخ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب اعلان کر کے کوئی نہیں آئے تو سمجھو کہ زیادہ بیمار ہے، اسے جا کر کے بلانا پڑے گا یا ہمیں خود جا کر کے اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ 2 چیزیں ہیں کسی کو پانی پلانے کی، 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کنواں کھود دو، جس کو پیاس لگے گی آئے گا اور پانی لے کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں آ سکتا ہے تو
تو اللہ نے بادل کس لیے بنائے ہیں؟ وہ آسمان میں وہ تو چڑھتے ہیں، ہوا پر سوار ہوتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہاں زمین پیاسی ہے اور وہیں جا کے برستے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ بولو نا، محبت سے بولو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو پتا چلا بیمار زیادہ بیمار ہوگا تو اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے قریب خود جایا جاتا ہے۔ جو پیشنٹ دواخانے تک نہیں آ سکتا، ڈاکٹر اسے مرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ ڈاکٹر خود وزٹ پہ جاتا ہے۔ لیکن ہم نے گناہوں کے بیماروں کو چھوڑ رکھا ہے، ہم ان کا علاج نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں جانا چاہیے ان کے پاس، اگر وہ نہیں آتا تو ہمیں جانا چاہیے۔ اب یہ ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ ارے یہ تو بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اب یہ گھر میں نہیں رہے گا، میرے پاس ایڈمٹ کرو۔ تو پتا چلا ڈاکٹر اب اپنے پاس رکھتا ہے، جتنی زیادہ بیماری اتنا قریب، اور دنیا کیا کرتی ہے، جتنا زیادہ بیمار اتنا دور۔ ایسا نہیں ہوتا، جو ڈاکٹر ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پتا چلا کہ اور زیادہ سیریس ہو گیا، تو اب ڈاکٹر رکھتا ہے آئی سی یو۔ کہاں رکھتا ہے؟ بولو بھائی، کہاں رکھتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے آئی سی یو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ انٹینسیو کیئر یونٹ، خاص نگرانی میں رکھتا ہے۔ لیکن میرا مطلب اس میں کچھ اور ہے۔ آئی سی یو، ڈاکٹر کہتا ہے آئی سی یو۔ یو انڈرسٹینڈ؟ انگلش والے سمجھیں گے اس کو، آئی سی یو۔ اینڈ کیسے؟ اکیلا نہیں دیکھوں گا، اب پوری ٹیم لگ جاتی ہے آئی سی یو میں، اکیلا ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ تو جتنا زیادہ بیمار اتنی زیادہ نگہداشت، اتنی زیادہ توجہ، اتنا زیادہ کیئر۔ اب جو ہے کارڈیولوجسٹ بھی آ رہا ہے، نیورولوجسٹ بھی آ رہا ہے، فزیشین بھی آ رہا ہے، سرجن بھی آ رہا ہے، وینٹیلیٹر بھی آ رہا ہے، آکسیجن بھی آ رہا ہے، انجیکشن بھی آ رہا ہے، آئی وی بھی آ رہی، سب لگے ہوئے اسے بچانے میں۔ تو پتا چلا جتنا زیادہ بیمار ہوگا اتنی بچانے کی کوشش زیادہ کرنی چاہیے، چاہے وہ گناہوں کا بیمار کیوں نہ ہو، اس پر اور توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کہ ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ یہ بچے گا نہیں، ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کے دن اب تھوڑے رہ گئے، پھر بھی ڈاکٹر اسے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ کہتا ہے ڈاکٹر رشتہ داروں سے کہ دیکھو اب ان کے زیادہ دن نہیں رہ گئے، لیکن ان کو درد وغیرہ ہوگا تو میں کچھ گولی لکھ کے دے دیتا ہوں، اگر کچھ درد ہو تو ان کو گولی کھلا دینا، کم سے کم ان کا درد تو کم ہو جائے گا۔ یہ انسانیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسانیت ہے کہ کسی کو انسان یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیتا۔ تو اسی طرح سے گناہوں میں پھنسنے والے، گناہوں میں لپٹنے والے، گناہوں میں ملوث ہونے والے جو نوجوان دور ہم سے ہو رہے ہیں، ہم کو ان کو دور نہیں کرنا ہے، کم سے کم ان کے درد کی دوا تو کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درود۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھی بات بتانے لگتے ہو لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں، اب کیا کریں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب جو میں نے سمجھا نا قریب کرنے کی مثال، اب حضور کی زندگی دیکھو، یہ تو دنیا کی مثال میں نے دی تھی، اب آقا کی زندگی دیکھو، اور آقا جو فرمائیں گے وہ تم کو کرنا ہی ہے نا، کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں۔ ہم بولو کیا ان کے؟ ہم کیا ہیں؟ غلام ہیں، غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، بولو غلام ہیں، غلام ہیں، زور سے، غلام ہیں، غلام ہیں۔ اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو آقا کی مرضی ہے وہی غلام کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہیں غلام بھی بولتے ہیں اور مرضی اپنی چلاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ سنو، ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں زنا جو گندا کام عورت اور مرد کے درمیان اگر بیوی کے بغیر کسی نامحرم کے ساتھ کیا جائے تو زنا کہا جائے گا، لیکن اس نے اجازت مانگی کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر! کتنی بری بات اس نے کہی تھی، فوراً صحابہ کو غصہ آ گیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں سرکار یہ بدتمیز آپ سے اتنی گندی بات کرتا ہے، اجازت دیجیے اس کی گردن مار دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کو آنے دو، اس کو آنے دو۔ وہ آیا،
حضور نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہوا، فرمایا اور قریب آؤ۔ دیکھو گنہگار کو حضور کیا کر رہے ہیں؟ قریب کریں، اور قریب آؤ۔ کتنا قریب کیا؟ یہاں تک کہ حضور کے زانو مبارک، کیا بولتے ہیں اس کو؟ زانو سمجھتے نا؟ زانو مبارک سے آ کے وہ لگ گیا، اتنا قریب کیا حضور نے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اب بول کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور مجھے اس عمل سے محبت ہے، آپ اجازت دیجئے کہ میں یہ کروں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم بالکل سیریسلی اس سے فرمایا کہ اے نوجوان، جو عمل تو کسی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے بڑا گندا عمل ہے وہ، اگر یہی کام کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے تو کیا تو اسے پسند کرے گا؟ نہیں۔ تیری ماں کے ساتھ کرے تو؟ نہیں حضور۔ تیری خالہ کے ساتھ کرے تو؟ حضور میں بالکل پسند نہیں کروں گا کہ کوئی میری ماں بہن کے ساتھ ایسا کرے۔ فرمایا جس کے ساتھ تو یہ عمل کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی، تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کرے گا؟ اور اس کے بعد حضور نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے حضور نے سینے پر ہاتھ مارا اس برے عمل کی محبت میرے دل سے نکل گئی اور اس نے فوراً توبہ کر لی، اس گناہ سے فوراً اس نے کیا کر لیا؟ توبہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جب وہ گیا وہاں سے تو پاک ہو کر گیا، گناہوں سے پاک ہو کر گیا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے نا؟ صحابہ سے فرمایا اس وقت قتل کرتے تو جہنم میں جاتا، لیکن اب جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ توبہ کرنے والے کی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اسے پاک فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے جو فرمایا وہ اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ گنہگار کو دور نہیں کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ بولو نا کیا کرنا ہے؟ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ گنہگار کو قریب کرنا ہے، لیکن قریب کر کے اس کے گناہ سے قریب نہیں ہونا ہے، اسے گناہ سے دور کرنا ہے، اس کو دور نہیں کرنا ہے، اس کو گناہ سے دور کرنا ہے، اس کو گناہوں سے نفرت پیدا کرنی ہے۔ اب یہاں دھیان دو، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری اور تمہاری مثال میں تم کو بتاؤں۔ حضور فرماتے میری اور تمہاری مثال یہ ہے کہ جیسے کسی کا اونٹ ہے، آپ کے یہاں اونٹ ہوتا ہے نا، دیکھا ہے؟ ہاں یا نا؟ اونٹ کو اگر پکڑنے جاتے ہو تو اور بھاگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کبھی اونٹ بھاگ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ ہاتھ میں نہیں آتا، وہ اور بھاگتا چلا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے اونٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے میں اونٹ کا مالک آ گیا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہا کہ نہیں تو اس کو پکڑ رہے ہیں۔ کہا یہ ایسے نہیں آنے والا، تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو اور بھاگے گا، میں جانتا ہوں اس کو کیسے پکڑنا ہے، مجھ پہ چھوڑ دو۔ مالک نے کیا کیا؟ تھوڑی سی گھاس ہاتھ میں لی، چارہ لیا اور اونٹ کو دکھایا، اونٹ قریب آ گیا۔ اس کے بعد اونٹ کو چارہ دیا، اس کو بٹھایا، اس پر بیٹھا اور نکل گیا۔ کہا تم اس کے پیچھے دوڑو گے تمہارے پاس نہیں آئے گا، اسے چارہ دکھاؤ یہ تمہارے پاس آئے گا، پھر تم اس پر سوار بھی ہو جاؤ گے تب بھی کچھ نہیں بولے گا، اس کو کچھ دو گے تمہارے پاس آئے گا۔ تو چارہ ہرا ہوتا ہے نا، چارہ کیسا ہوتا ہے؟ اور میرے مصطفیٰ کا گنبد بھی ہرا ہے۔ اسے مدینہ دکھا دو، اسے سرکار مدینہ کی محبت دکھا دو، گنہگار کو مدینے کا راستہ بتا دو، وہ تمہارے قریب آ جائے گا، اور جب وہ قریب آئے گا تو مصطفیٰ کی محبت کا جام پی کر گناہوں سے توبہ کر لے گا۔ کیا خیال ہے؟ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ تو ہمیں دور نہیں کرنا، ڈاکٹر کی طرح بننا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر جسمانی بیماری کا علاج کرتا ہے، ہمیں روحانی بیماری کا علاج اپنے علماء کے پاس، اپنے سادات کرام کے پاس، اپنے پیران اعظام کے پاس، اپنے مشائخ کے پاس، مبلغین کے پاس پہنچ کر کے کرنا ہے، تاکہ جس طرح جسم بیمار ہو جائے تو علاج سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے روح بیمار ہو جائے تو علاج سے اس کو ٹھیک کر دینا چاہیے۔ کیا اس کی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اور اس کا ایک علاج ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ پڑھو گے؟ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو۔